جی ہونا ہی تھوڑی دیر تو بعد انشاءاللہ واعظ شریف بیان واعظ خوش الہاں حضرت مولانا عبد الرحمن شہو پوری صاحب انہاں دا بیان شروع ہونے والا ہے۔ انہاں دے بیان تو پہلے بالکل مختصر ٹائم واسطے میں دعوت دیاں گا واعظ شریف بیان حضرت مولانا قاری اسد الرحمن صاحب نو کہ وہ مائک تے آن اور اپنا معافی ضمیر بیان کرن۔ حضرت مولانا قاری اسد الرحمن صاحب۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا کثیرا کما امر ونشہد ان لا الہ الا اللہ فی الخلق والامر ونشہد ان سیدنا محمدا عبده ورسوله ونشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين والمرتدين أبا بكر الصديق ولي الله ووصي رسول الله وخليفته بلا فصل. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله. صدق الله مولانا العظیم. اللہ نے رونق بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے، اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے. ہوتے ہیں کیوں خفا سن کر پوچھو تو ذرا اغیاروں سے. تعریف صحابہ ثابت ہے قرآن کے 30 پاروں سے. ابو بکر و عمر ہیں سمع و بصر، عثمان و علی ہیں قلب و جگر. حضرت کے ہیں منظور نظر، کیوں نہ ہو محبت چاروں سے. حضرات ذی وقار، جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں رب کائنات نے اپنی طاقت کو اور صدیق کی صداقت کو بیان کیا ہے. کیونکہ عشرہ محرم الحرام چل رہا ہے. یہ وہ عشرہ ہے کہ جس کے اندر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ تبرہ بازی کی جاتی ہے. شہدائے کربلا کی آڑ لے کر میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم اہل سنت اہل الحدیث کو چاہیے کہ سارا سال دھڑلے سے جو ہے وہ اہل بیت کی عظمت کو بیان کیا جائے، کربلا کے شہداء کا تذکرہ کیا جائے، لیکن ایام محرم کے اندر خصوصی طور پر حضرات صحابہ کرام کی شان و عظمت کو بیان کرنا چاہیے. کیونکہ ایک طبقہ ہے کہ جو انہی ایام کے اندر سارے سال کی کسر نکالتا ہے اصحاب اور اہل بیت کے درمیان دشمنی نکالنے میں. تو جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے اس کی طرف آتے ہیں. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے، فرمایا إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ. الہ العالمین نے فرمایا کائنات کے لوگوں غزوہ تبوک کے موقع کے اوپر فرمایا کچھ لوگوں نے انکار کر دیا کہ ہم جنگ کے لیے نہیں راضی نہیں جائیں گے. اللہ نے فرمایا کہ الا تنصروہ، تم میرے محبوب کی مدد نہیں کرتے تو نہ کرو. فقد نصرہ اللہ، میں عرش کا رب خود ہی اپنے محبوب کی مدد اور نصرت کرنے کے لیے کافی ہوں. اس سے پہلے بھی تو کئی موقع آئے ہیں میرے انبیاء کو نصرت کی ضرورت پڑتی رہی ہے. انبیاء کی نصرت کرنے والا کون ہے؟ بولیے ذرا بات ختم کر دی. رب کی توحید کی گواہی تو دیجیے. مشکلات کو حل کرنے والا کون ہے؟ انبیاء، اولیاء، صلحاء، اولیاء، سب کے اوپر مشکل آ جاتی ہے. سب کو مشکل سے نکالنے والا کون؟ اللہ ہی ہے. سارے مشکلات کا شکار ہونے والے مشکل کشا ایک، حاجت روا ایک ہے. بگڑی بنانے والا کتنے ہیں؟ ایک ہے. تو فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ
اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ نے اس بات کا اظہار کر دیا، پہلے بھی تو مدد کرتا رہا ہے اللہ انبیاء کی، آدم کی نوح کی ابراہیم کی اسماعیل کی جناب موسیٰ کی بھی کی، حضرت عیسیٰ کی بھی مدد تو کی ہے اللہ نے، لیکن اس کو بیان نہیں کیا۔ کیا مقصد تھا کہ یہاں پر اس بات کا اظہار کیا، اس مثال کو بیان کیا کہ جو ہجرت کے موقع پر پیش آئی تھی۔ وجہ کیا تھی بھائی؟ کیونکہ کچھ لوگوں نے آنا ہے، صدیق کی صداقت کا انکار کرنا ہے، تو اللہ نے پہلے سے انتظام کر دیا۔ او کائنات کے لوگوں جو قرآن کو ماننے والے ہو، اگر کوئی صدیق کی صداقت کا انکار کرے تو یہ آیت لے کر کے سامنے کر دینا تاکہ لوگ رک جائیں، وگرنہ ویسے تو کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن تو ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ یہ صحیح، وہ تو کوئی بکری کھا گئی یا غار میں امام لے کے چلا گیا، آئے گا تو وہ صحیح قرآن لے کر کے آئے گا۔ تو میرے عزیز دوستو، اللہ رب العالمین نے اس بات کا اظہار کر دیا ہے، فرمایا اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ کہ اپنے یار سے فرما رہے تھے، میرے پیارے ابو بکر، یعنی اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور بولو جس کے ساتھ اللہ ہو وہ پھر سکتا ہے ایمان سے، جس کے ساتھ اللہ خود فرمائے کہ میں ان دونوں کے ساتھ ہوں، پھر وہ کیسے ایمان سے پھر سکتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْكَ، میں نے ان کے اوپر اپنی طرف سے سکون کو نازل کر دیا۔ وہ جس کے اوپر اللہ سکینت نازل کرے وہ ایمان سے جا سکتا ہے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کی ایسے لشکروں سے مدد کی کہ جو کسی کو دکھائی نہیں دیتے تھے۔ کیا جس کی مدد اللہ کرے وہ ایمان سے پھر سکتا ہے؟ بولیے پھر سکتا ہے بھئی جس کی اللہ مدد کرے۔ میرے عزیز دوستو، آئے لوگ کیوں مخالف ہیں؟ آئیے نا میں بتانا چاہتا ہوں۔ فرمایا کسی نے کہ فتنہ انسیو کذاب مٹایا کس نے مٹایا تھا؟ اسود انسی کا فتنہ، مسیلمہ کذاب کا فتنہ حضرت ابوبکر صدیق نے۔ کس نے؟ حضرت صدیق اکبر نے۔ تو ذرا بولیے، میں پوچھوں گا، آپ کہہ دیجئے دل کی گہرائیوں سے، جس قدر حضرت صدیق اکبر سے محبت ہے، کہہ دیجئے صدیق نے۔ لوگ جھوٹے ہو کر کے نفرت سینہ تان کے کرتے ہیں، تو آپ ذرا محبت سینہ تان کے کیجئے نا۔ فتنہ انسیو کذاب مٹایا کس نے؟ صدیق نے۔ بول دیجئے فتنہ انسیو کذاب مٹایا کس نے؟ آپ بولیے بھائی، بولے تو صحیح، تھوڑا سا بول لیں، کیا ہو گیا؟ کوئی غلط نہیں کہہ رہا، یہی تو ہماری عادت ہے۔ وہ کچھ بھی قصہ کہانی سنا دے، واہ واہ، اوپر اٹھ کے لگتے ہیں، اور ہم صحیح بات بھی کریں تو کوئی بولنے کو تیار نہیں ہوتا۔ فتنہ انسیو کذاب مٹایا کس نے؟ زور ردت کا زمانے سے ہٹایا کس نے؟ فارس و روم کو مٹی میں ملایا کس نے؟ کفر کو موت کا پیغام سنایا کس نے؟ وہ جا کے بھی جس نے پہلو محمد میں جگہ پائی ہے، یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو۔ ثانی اثنین ہے، اللہ کا شیدائی ہے،
جا کے بھی جس نے پہلوے محمد میں جگہ پائی ہے، یا تو صدیق کے اوصاف کا اقرار کرو، ورنہ لازم ہے کہ قرآن سے انکار کرو۔ آپ دیکھیں گے جہاں پر صدیق سے نفرت کرنے والے ہوں گے وہاں قرآن کی ایک آیت بھی سننے کو نہیں ملے گی۔ وہ قوم مرثیوں پر گزارا کرتی نظر آئے گی، قصے کہانیاں سن سن کر کے خوش ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور کبھی روتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن جہاں پر صدیق کی صداقت کے محافظ ہوں گے، صدیق سے محبت کرنے والے ہوں گے، وہاں پر قرآن ڈیڑے ڈالے ہوئے نظر آئے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچے کروڑوں کی تعداد میں تمہیں حفاظ نظر آئیں گے، کیونکہ صدیق سے محبت کرنے والے ہیں، فاروق سے محبت کرنے والے ہیں، ذو النورین جامع القرآن عثمان سے محبت کرنے والے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، یہیں بس نہیں حسنین کریمین سے محبت کرنے والے، اور سیاست کے امام حضرت امیر معاویہ سے محبت کرنے والے۔ امیر معاویہ وہ ہے جو قرآن کا کاتب ہے، قرآن لکھنے والا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ نے جہاں پر اپنی طاقت کو منوایا ہے، نہیں تو کوئی اور واقعہ بھی تو پیش کیا جا سکتا تھا۔ پہلے اللہ نے حضرت یونس کی بھی تو مدد فرمائی تھی، وہ کتنی پیاری مدد، مچھلی کے پیٹ کے اندر جا چکے ہیں، جہاں پر اندھیرے ہی اندھیرے ہیں، کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں، کوئی وہاں پر مدد نہیں کر سکتا تھا۔ قرآن پاک نے فرمایا وَظَنُّونِ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ انی کنت من الظالمین۔ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب مچھلی والے یار کا بھی تذکرہ کیجئے نا، جو بہت سارے اندھیروں کے اندر پکار رہا تھا، جب مشکل میں پھنس گیا تو سیدنا یونس نے کس کو پکارا تھا؟ کس کو؟ یہ تو نہیں کہا کہ یا بہاو الحق بیڑا تک، مشکلات میں کس کو پکارتے رہے انبیاء و اولیاء؟ فرمایا کہتے ہیں فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک، مولا تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی مسجود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، کوئی ڈوبتی کو پار لگانے والا نہیں، کوئی رزق دینے والا نہیں، کوئی بارشوں کا نزول کرنے والا نہیں۔ اللہ تیری توحید کا اقرار کرتا ہوں اور تو پاک ہے، میں گناہ اور بھول کر بیٹھا ہوں۔ تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے نجات دی۔ میرے عزیز دوستو، یہاں پر اللہ اس واقعے کو بیان کر سکتے تھے، لیکن اپنے نبی کے یار غار، یار مزار، جو نبی کے ساتھ دنیا میں بھی اکٹھے چلا کرتے تھے، اور آج جو ہے ان کا قبر کے اندر مزار بھی اکٹھا بنا ہوا ہے، اور کل اسی طرح حشر کے دن سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حوض کوثر پر بھی دونوں یار دائیں بائیں ہوں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لوگوں کو حوض کوثر کا جام پلائیں گے، وہاں بھی یہ اکٹھے ہوں گے۔ صدیق و فاروق کے لیے کوئی کتاب نہ ہو، کوئی آیت نہ ہو، دلیل کے طور پر، ان کے ایمان کے دلیل کے طور پر، میرا عزیز دوستو صرف اتنا ہی کافی ہے کہ آج روضہ رسول میں جا کر کے جان کیے، وہاں نظارہ کیجئے کہ اپنے محبوب پاک مدنی آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ لیٹے ہوئے پڑے ہیں، کیونکہ آقا بھی پاک ہیں، تو پاک کے ساتھ پلید سو سکتا ہے؟ سو سکتا ہے بھئی، کیونکہ آقا بھی پاک ہیں، ابو بکر و عمر بھی پاک ہیں، تو اللہ نے ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلا دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے احکم الحاکمین سے ایمانوں میں اللہ ہم سب کو اہل بیت اور اصحابہ اکرام سے محبت کرنے والا بنا دے، اور جو ان کے مخالفین اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ